السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی کی 9ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جس کو اس کتاب میں نصابی ادارے نے شامل کیا ہے۔ آئیے اس سبق کی دوسری قسط ہم پیش کریں۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی تجارت کا سامان جو 700 اونٹوں پر لدا ہوا مدینے میں آیا تھا، اس سارے کے سارے ساز و سامان کو، سارے کے سارے غلے اور کپڑے اور ضروریات کی چیزوں کو مدینے کی غریب عوام کے اندر تقسیم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے حالات بڑے خستہ تھے، غربت کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ مدینے کے بڑے امیر سمجھے جانے والے فرد تھے، لہٰذا دونوں کو جب بھائی بھائی بنایا گیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کا مال قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ اب اس کے آگے کیا ہے ہم اگلے پیراگراف میں پڑھیں گے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا نام عبد عمر تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیح، دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے، اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا، اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ عزیز طلباء، یہ جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے اس کے اندر بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا جو نام تھا عبد عمر تھا، یعنی وہ عمر کا بندہ، لیکن بعد میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا۔ ان کا خاندان بتایا گیا کہ وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں
577 عیسوی میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی بہت وجیح تھے، دراز قد تھے، خوبصورت تھے، مضبوط جسم والے تھے اور پھرتیلے بھی تھے، اور وہ ان 8 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے بھی دور رہتے تھے، بالکل نفرت کرتے تھے، اور بت پرستی سے بھی بالکل بیزار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایسا اثر ہوا ان کے اوپر کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مکے والوں نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا، اس کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ کے ساتھ صبر کرنا جو ہے اور تحمل سے رہنا جو ہے برداشت کر لیا، صبر کیا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، لہٰذا آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، ایتھوپیا جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ غلط افواہیں آنے لگیں کہ مشرکین مکہ، جو مکہ کے مشرکین تھے، کفار تھے، یہ سارے کے سارے لوگوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا یہ خوشخبری سن کر مکہ لوٹ آئے۔ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ مدینہ ہجرت کر لیں، تو دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مدینہ میں جانے کے بعد اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا ان کو بھائی بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو ہے معاملہ فرمایا۔ اس وقت جو ہے تجارت میں جو ہے آپ اپنا جو ہے ہنر آزمانے لگے، تجارت کرنے کے لیے بازار چلے جاتے، بازار میں جا کر مال خریدتے اور وہی خریدا ہوا مال اسی بازار میں بیچ دیتے، جو کچھ نفع ہوتا تھوڑی سی بچت کر لیتے اور تھوڑا سا اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور اتنی بڑی کہ انہیں خود جو ہے حیرت ہونے لگی کہ اللہ نے میری تجارت کو اتنی کیسے ترقی دے دی۔ اور خاص بات یہ بتائی کہ اتنی بڑی تجارت تھی کہ آپ کا مدینہ کے بڑے بڑے تاجروں میں نام جو ہے شمار کیا جانے لگا، لیکن یہ وہ تاجر تھے جن کے مال میں ذرہ برابر بھی ایک پائی بھی کھوٹی نہیں تھی، یعنی غلط کمائی، حرام کمائی کا ان کے اندر جو ہے بالکل شائبہ بھی نہ تھا، ایسا ان کا مال اور ایسی ان کی تجارت تھی۔ اور اتنی تجارت بڑی ہونے کے باوجود بھی گھمنڈ اور تکبر ان کے اندر بالکل نہیں تھا، اور وہی سخاوت اور وہی غنا اور وہی جو ہے خیر خیرات کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہمیشہ جو ہے زندہ رہا۔ جب انہوں نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے 50,000 دینار تقسیم کر دیے جائیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مال میں اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ اب سوچئے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی مالدار ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی مالدار۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار اور مخیر ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود کیوں آ گئے ان کا مال اپنا حصہ مانگنے کے لیے ان کے مال میں؟ تو فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا جو مال ہے وہ حلال ہے، پاک ہے، اور اس مال کے اندر برکت ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی برکت مجھے بھی مل جائے، اس لیے جو ہے میں اپنا حصہ مانگ رہا ہوں۔ یہ بات تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت اور ان کی جو ہے ایمانی کیفیت اور ان کا جذبہ دینی کے اندر۔ لہٰذا کبھی کبھی وہ اس سوچ میں پڑ جاتے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا، اس بات کا کبھی کبھی خدشہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے کہ اللہ کبھی ہم کو دنیا ہی میں جو ہے مال نہ دے دے اور جو ہے جنت میں ہمیں محروم نہ کر دے۔ تو اس طرح کا جو ہے ہم نے اس پیراگراف کے اندر جائزہ لیا ہے، اس کے خلاصے میں جو ہے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی ہیں۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعموم مال و متاع اور دولت و ثروت کی کے زعم میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے۔ وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔
یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب رضی اللہ عنہم میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر متضاد ان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی، جس میں افلاس سے امارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ یہ پیراگراف ہم نے پڑھا عزیز طلباء، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کیسا وسیع معاملہ تھا ان کی تجارت کا، کتنے بڑے تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیسہ کمانے کی لالچ ان کے اندر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ عرب کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش میں نہیں دیکھا گیا، بلکہ بالعموم مال و متاع اور دولت جب حاصل ہو جاتی ہے انسان کو تو وہ خدا کو تو بھول ہی جاتا ہے، لیکن اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خون کے لوگوں کو بھی وہ بھول جاتا ہے، خونی رشتے کے لوگوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ مال حاصل ہو جاتا تھا اسے غریب اور مسکین لوگوں کے اندر جو ہے اور اپنے اہل و عیال کے اندر جو ہے خرچ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں، تمام لوگ مدینہ کے جن کو اہل مدینہ کہا گیا، تمام کے تمام لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال میں شریک ہیں، کیونکہ جو کچھ کماتے، جو کچھ نفع ہوتا وہ تمام مدینہ والوں میں خرچ کرتے تھے۔ لہٰذا ہر شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اپنے پاس رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اپنی تجارت کا جو کچھ بھی نفع ہوتا تھا اس نفع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے ہی کو وہ بڑی دولت سمجھتے تھے۔ کمائی ہوئی دولت کو بڑی دولت نہیں سمجھتے، بلکہ جو کمایا ہوا مال ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں لگاؤں اور اللہ کے واسطے خرچ کروں، عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کروں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کروں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے، یعنی خود جو ہے قناعت پسندی کی زندگی گزارتے تھے اور لوگوں کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے پورے صحابہ میں آپ مشہور تھے، اور اس پر متضاد یہ کہ ان کی سادہ اور بیریا زندگی تھی جس میں افلاس سے امارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی غریب تھے تو بھی میانہ روی اختیار کیے ہوئے تھے، اور امیر تھے تب بھی کوئی جو ہے ان کے اندر شوشہ نظر نہیں آیا کہ آپ جو ہے بڑک پن کا شکار ہوئے۔ جب وہ تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو اس وقت بھی اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھا اور عطا کی خوب جو ہے آپ نے سعی کی۔ اس کے بعد کا پیراگراف دیکھیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینہ کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہم نے پیراگراف پڑھا اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جنگ تبوک کی لڑائی کا جب موقع آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز لگا کر یہ بات کہی کہ لاؤ، اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، اپنا مال لاؤ۔ تو تمام صحابہ نے اپنا اپنا مال اپنے اپنے حیثیت کے حساب سے لے کر آئے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس وقت 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے کر آئے۔ 200 اوقیہ، ایک اوقیہ جو ہوتا ہے وہ 28 گرام کا ہوتا ہے، لہٰذا 200 اوقیہ 5 کلو 600 گرام کا، یعنی 5.5 کلو اور اوپر 2 چھٹار، جس کو 100 گرام کہیں گے، تو 5 کلو 600 گرام سونا اس زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ آج کے حساب سے وہ بہت بڑی دولت، اور اس زمانے میں تو دولت کی تنگی تھی، ایسے حالات میں اتنی رقم اور اتنا جو ہے مال دینا یہ بہت اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ روزی تو ہم دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ روزی میں دوں گا، رزق میں دوں گا،
اور تم مال خرچ کرو گے تو اجر بھی میں دوں گا۔ اور یہ بات کس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دوں گا اور میں مال دوں گا، تو اتنا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت دی کہ جس کی ہر بندہ مومن کو خواہش ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ لہٰذا 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی بشارت دلائی۔ ان خوش قسمت صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، اور اتنا بڑا اعزاز ہونے کے باوجود بھی ان کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ کہیں اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے رہا ہو۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ رضی اللہ عنہم کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ یعنی یہ بات بتائی گئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دنیاوی جاہ و مال سے بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ جب دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کو نامزد کیا تھا کہ ان 6 صحابہ کے مشورے سے، ان کے فیصلے سے جو ہے اگلا خلیفہ مقرر کیا جائے۔ لہٰذا آپ بھی خلیفہ بنائے جانے والوں کی فہرست میں شامل تھے، لیکن خود اس بات کو کہتے ہوئے اس عہدے سے یا اس منصب سے دستبردار ہو گئے کہ میرے حلق پر اگر چھری رکھ دی جائے تو میں اس کو پسند کروں گا لیکن خلافت کا عہدہ نہیں سنبھالوں گا۔ تو یہ ایمانی جذبہ تھا ان کا، اور انہی کی ایما پر، انہی کی رائے پر، انہی کے فیصلے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھیں۔ وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرا کے غربا اور مساکین نیز امہات المؤمنین میں تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ یعنی اپنا جو مال تجارت اور ساز و سامان جو تھا، اپنی دولت تھی، اس کو خوب غریب غربا کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کرنے کا جو ہے جذبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھیتی کرنا بھی جو ہے جانتے تھے، اور کھیتی میں بھی خوب نفع کماتے تھے، اور اس سے نفع حاصل جو ہوتا اس نفع کو غریب غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ انہوں نے جب وصیت کی تو ان کے وصیت کے مطابق ان کا جو مال تقسیم ہوا وہ اتنا تھا۔ غزوہ بدر کے جو صحابہ تھے، ہر صحابی کے حصے میں جو تقریباً 100 صحابہ تھے، ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کے ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار جو ہے آئے تھے۔ اتنا مال ان کی وصیت کے مطابق جو ہے تقسیم کیا گیا غربا کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹکڑا زمین کا 40,000 دینار میں خریدا تھا اور اسے بنی زہرا کے غربا مساکین نیز امہات المؤمنین میں تقسیم کر دیا گیا۔ یعنی ایک 40,000 دینار کا زمین کا ٹکڑا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے
دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دونوں میدانوں میں مستعد رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جنگی کارناموں اور جہاد میں شریک ہونے کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت پرامن تھی، لہٰذا دشمنوں کی طرف پرامن طریقے سے فتح حاصل کرنا یا ان کو سمجھانا یہ ان کے مزاج میں تھا۔ ایک مرتبہ دومت الجندل کی جنگ میں پورا علاقہ جو ہے پرامن طریقے سے یعنی نصیحتوں کے ذریعے سے اور پرامن طریقے سے اس کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل احسن طریقے سے سمجھانا، لہٰذا اسی رویے کو انہوں نے اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنایا۔ جس وقت جنگ احد کا معرکہ پیش آیا اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عزم اور استقلال کے ساتھ جو ہے اپنی مستعدی کے جوہر دکھائے اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اس جنگ کے اندر آپ کے جسم پر کئی زخم جو ہے لگے ہیں جن کی بنا پر آپ کا جسم جو ہے چھلنی ہو چکا تھا اور ایک پیر میں ایسا زخم لگا جس کی بنا پر آپ جو ہے لنگڑا گئے تھے اور اسی جنگ کے اندر آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ لہٰذا میدان کارزار ہو یا میدان تجارت دونوں میں آپ نے اپنا لوہا مستعدی کے ساتھ منوایا ہے، لہٰذا آپ کی شخصیت بہادری میں بھی اسی اونچے پائے کی اور اسی اونچے رتبے اور مرتبے کی گنی جاتی ہے جس طرح سے آپ تجارت میں ماہر اور بڑے کامیاب شخص جو ہے کہلائے ہیں۔ آخری پیراگراف دیکھیں۔ 75 برس کی عمر میں 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جان کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ اس آخری پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی کہ 75 برس کی عمر میں سن 652 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا اور جب جان کنی کی یہ حالت تھی یعنی روح قبض ہونے کے قریب تھے، سکرات کا عالم تھا، اس وقت جو ہے آپ کی آنکھوں سے خوب آنسو جاری تھے۔ اور جب احباب نے دوستوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، تو کہنے لگے کہ میرے دولت مند ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں اپنے دوستوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور نہ کر دیا جاؤں، اس بات کا مجھے خوف اور خدشہ ہے۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک خوشخبری آئی کہ آپ کے انتقال کے بعد حجرہ عائشہ میں آپ چاہیں تو آپ کی تدفین کی جائے، تو اس بات کو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، ادنا شخص ہوں اور ایسے عظیم ہستیوں کے درمیان میں لیٹوں، اس بات سے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جیسے عظیم ہستیوں کے ساتھ جو ہے میں لیٹوں، اس بات سے مجھے حیا آتی ہے اور شرم آتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو رد کر دیا۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، یعنی بڑے بڑے صحابہ اس وقت کے موجود تھے۔ تو یہ تھی وہ ہستی جن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک رکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس ہستی کی روداد اور اس کا خاکہ اور اس کی شخصیت جس کے بارے میں ہم نے جو ہے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مزید معلومات بھی آپ کی سیرت کی کتابوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا امید کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف
کہ جو کارنامے ہیں یقیناً ان کی زندگی ہمیں جو ہے اپنے زندگی کو سنوارنے کا ایک ذریعہ بنے، سبب بنے، اور ان کی زندگی سے سبق لے کر اپنی زندگی میں بھی ہم بہت سارے کارنامے ان جیسے نہ صحیح ان کی نقل کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی سڑی کر کے جو ہے کوشش کر سکتے ہیں کہ ان جیسا ہم بنیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو نامراد نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا عزیز طلباء، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سبق کو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا، اس کے معنی و اشارات بھی ذہن نشین کریں اور دی ہوئی مشق کو حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، ملاقات انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔